آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے صرف 5 مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا جس شخص کو بھی آپ اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعہ ہے جس کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے۔ لوگ اس دن میں دولت کا وظیفہ بھی کرتے ہیں، محبت کے اعمال بھی کرتے ہیں۔ ہر طرح کا وظیفہ کرنے والا شخص کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کامیابی کا راز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج جو محبت کے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کے وظائف سے فائدہ نہیں ہوا، آج بس یہ پہلا اور آخری محبت کا وظیفہ کر کے دیکھ لیں، ان کی زندگی میں بہار آ جائے گی، کھوئی ہوئی خوشیاں واپس لوٹ آتی ہیں، زندگی بدلتی ہوئی ان کو خود نظر آئے گی کہ واقعی جس شخص کے لیے کیا تھا اب اس کے دل میں محبت پیدا ہو چکی۔ صرف 3 منٹ کے بعد، یہ عمل کرنے کے 3 منٹ بعد آپ اس کی برکتوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رات بھی یہ عمل کر کے کامیابیاں حاصل کی، کوئی دن میں یہ عمل کر کے برکتیں حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ یا ودودو کا ایسا عمل ہے کہ جس کا مطلب ہی ہے محبت پیدا کرنے والے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بندوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتی ہے۔ اب آپ نے یہ محبت والا اسم مبارک کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ کرنے کا طریقہ سن لیں۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی۔ یہ وظیفہ جاننے کے لیے جو ہے نا، آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو ترک نہیں کرنا۔ اگر ویڈیو کو کہیں سے سکپ کر دیا، چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے آپ اتنے بڑے فائدے سے محروم رہ جائیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہت سارے لوگ یہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے، کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ تو آج وہ عمل بتا رہا ہوں جو آپ کو زندگی بھر کے لیے کافی ہوگا، بار بار آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بار بار وظائف کرنے کی حاجت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کو ایک بار کریں تو فائدہ ساری زندگی دیتا ہے، یعنی ساری زندگی پھر اس شخص سے نفرت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ محبت سلامت رہتی ہے۔ اب جو شخص اپنی محبت کو سلامت رکھنا چاہتا ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالی کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اب اسی طرح آپ نے اس عمل کو، جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے سب سے پہلے۔ دیکھیں، اگر تو آپ کو وظیفے کے دوران خیالات، وسوسے، اس طرح کی چیزیں بار بار آتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور آپ وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جب بندہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا، اگر تو اس کو شیطانی خیالات آ رہے ہیں تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ بندہ اپنے وظیفے کے اندر ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ آج کا وہ بابرکت دن ہے جس دن کو سارے دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت کا سب سے زیادہ اثر کرنے والا عمل اس دن فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ جو بندہ اس دن میں کوئی محبت کا وظیفہ کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اس دن میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ آج کا وہ بابرکت دن ہے جس دن کا ہم سب کو انتظار تھا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں، جمعۃ المبارک کا دن یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بندے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور بندہ جس غم میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں، اللہ پھر ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ سادی سی بات ہے، آسان سی بات ہے، اب اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں، عمل بھی بالکل آسان سا ہے کہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ پہلے پہاڑ کاف کے پیچھے ایک سفید رنگ کی زمین ہے، یعنی کہ ایک پہاڑ ہے، اس کے پیچھے سفید رنگ کی زمین ہے، اس مٹی چاندی کی طرح اس کی کشادگی 7 بر اعظم کی طرح ہے، یعنی کہ 7 دنیا کی مثل ہے، وہ فرشتوں سے بھری ہوئی ہے، اگر اس میں ایک سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی پر گرتی ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جھنڈا ہے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو وہ سارے فرشتے رجب شریف کے ہر جمعے والے دن کاف پہاڑ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے آہوزاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، ان کو عذاب نہ دے، وہ صبح تک بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم ہے، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے۔ تو اس قدر یہ بخشش والا مہینہ ہے، اس قدر یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس قدر یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی کیا کہنے ہیں۔ اب آپ کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، سفر معراج کروایا، اپنا دیدار کروایا۔ اسی طرح کہتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی بزرگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرتا جائے، اللہ کی رحمتیں اس پر برستی جائیں گی۔ اب درود پاک کی جو میں نے تعداد آپ کے سامنے عرض کی ہے، اسی طرح آپ نے اس تعداد کو پورا کرنے کے بعد صرف 5 مرتبہ سب سے پہلے اس شخص کا نام لینا ہے جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، صرف 5 مرتبہ۔ مثلا اس کا نام لینا ہے اور اس کی ماں کا نام، اگر ماں کا نام نہیں آتا تو صرف اکیلا اسی شخص کا نام لے لیں گے جس کے دل میں بھی آپ نے محبت پیدا کرنی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس آج کے دن میں آپ نے صرف ایک یا ودود نہیں پڑھنا، اس کے ساتھ اور بھی اسم مبارک ہوں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے نام لے لیا اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پکارنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یعنی کہ ساری قوت ساری طاقت میرے رب کی طاقت ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کی سزائیں دیکھیں آذان میں بھی لی جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کی بڑائی پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو پھر اللہ ہماری دعا کو، ہمارے مقصد کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ بڑا آسان سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا۔ میں نے اسی واقعے کے اندر وظیفے کو مکمل بتا دینا ہے، آپ نے بس توجہ کے ساتھ بات کو سنتے جانا ہے، سمجھتے جانا ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے جتنی مرتبہ میں نے اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا ہے، آپ نے اتنی بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی کہ صرف 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ اس کا شخص کا نام لینے کے بعد فوراً درمیان میں وقفہ نہیں کرنا۔ دیکھیں عمل کے دوران نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ تنہائی میں کوشش کر کے بیٹھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو پڑھتے جانا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا، وہ بیمار ہوا تو اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتے نے اندر جھانکا۔ ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو، اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا تو دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ، پیٹ، پاؤں کو سونگا۔ اپنے ساتھی سے جا کر کہا میں نے اس کا منہ سونگا ہے، لیکن اس میں قرآن پڑھنے اور ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی۔ پیٹ سونگا مگر اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی۔ قدموں کو سونگا، اس میں نماز پڑھنے کی خوشبو نہیں پائی۔ اس کے ساتھی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو کیسی تعجب کی بات کرتا ہے، یہ شخص ہو امت
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ان خصلتوں میں سے ایک بھی اس کے اندر نہ ہو، دوبارہ اس کے پاس جاؤ، غور سے جائزہ لے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا، اس نے پھر اس کے منہ، پیٹ اور قدموں کو سونگا کر دیکھا اور کہا میں نے اس کے منہ کو سونگا ہے، اس میں نماز کی خوشبو نہیں پائی۔ یہ سن کر دوسرے فرشتہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعجب ہے تم کیسی بات کرتے ہو، یہ شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو اور پھر اس میں سے کوئی بھی نیکی اور بھلائی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس تم اوپر چڑھو، میں خود جا کر چیک کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرا فرشتے نے آ کر اس کے منہ کو، پھر پیٹ اور قدموں کو سونگا، مگر ان میں قرآن اور نماز روزے کی خوشبو نہ پائی۔ تو اس نے پھر دوبارہ اسیر نو اس کو سونگنا شروع کیا، اس میں شرابی کی زبان کا کنارہ نکال کر اس کو سونگا تو بے ساختہ کہا اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اتنا کہہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا تھا، اس کی زبان سے اس اللہ اکبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، میں نے اس کے گھر کو کستوری کی خوشبو سے بسا ہوا پایا ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ایک جگہ پر نعرہ تکبیر، لوگ جہاد کر رہے تھے، وہاں انہوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، اللہ اکبر کہا تو بس اس کی زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اختیار کر گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہی نعرہ تکبیر کے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جو تعداد میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد آپ نے وقفہ نہیں کرنا، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسم مبارک ہیں، یا لطیفو یا ودودو، یہ پڑھنے ہیں توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اس شخص کے تصور سے یا تصویر پر بھی اگر دم کرنا چاہیں تو آپ دم کر سکتے ہیں۔ یہ بس اس عمل کا ترتیب ہے۔ اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو آج جمعہ سے لے کر آپ نے کب تک کرنا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوگا کہ وہ شخص آپ کی طرف ایسے جیسے مقناطیس نہیں آتا لوہے کی طرف، اسی طرح وہ شخص بھی آپ کی طرف کھینچا ہوا چلا آئے گا۔ دیکھیں یا ودودو کے بہت سارے لوگوں نے اعمال بتائے ہوں گے، آپ نے کیے ہوں گے، میں نے خود بتائے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی، اس کو لگتا ہے کہ محبت دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے یا اس کے دوران محبت کم ہو رہی ہے اور وہ اس عمل کا ورد آج ہی شروع کر دے گی، تو یہ صرف چند لمحوں کے بعد اس عمل کی تاثیر کو خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھیں اسی طرح ہمارے درمیان محبت بڑھے گی، بھائی چارہ محبت کا رشتہ، اور گھر میں کسی قسم کی نچاکیاں بھی ہوں گی تو اللہ کے فضل کو کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور بلکہ سب گھر والوں میں بے پناہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح والدین، اولاد، یہ ساری چیزوں کے درمیان اگر اسی طرح بار بار ناراضگیاں، بار بار جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ عمل کرنے سے وہ تمام جو رنجشیں ہوتی ہیں، تمام اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات مل جائے گی اور آپس میں اتفاق اور محبت بے پناہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ محبت کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا عمل ہے یا ودودو کا۔ چنانچہ اسی طرح یہ آپ نے دونوں اسماء مبارکہ کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ یا لطیفو پہلے پڑھنا ہے، یا ودودو کو بعد میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو شخص چاہتا ہے اس کی بیوی ہمیشہ اس کی تابع دار رہے اور دل سے اس کے ساتھ وفا کرے تو وہ شخص بھی اس عمل کو کرے۔ اسی طرح کوئی شخص چاہتا ہے کہ بعض رشتے اس عمل کا تقاضا بھی کرتے ہیں کہ ان میں محبت ہو، ایک دوسرے کی نافرمانی نہ ہو، جیسے اولاد ہے ماں باپ کی فرما برداری، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیاں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو ایک رشتہ دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتا۔ تو اسی طرح رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت چاہتے ہو تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، فوری طور پر اس عمل کو کریں۔ اس میں کچھ بھی کھلانا نہیں ہے، کچھ بھی پلانا نہیں ہے، صرف عمل کرنا ہے، وہ بھی تصور پہ یا تصویر پہ، دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور اسی طرح پہلے اپنے محبوب اس شخص کا نام لینا ہے، مثلا آپ کا شوہر ہے، آپ سے محبت نہیں کر رہا، آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا، یا آپ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے، منہ ماری ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کا نام لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نعرہ تکبیر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بس یہ اس کی ترتیب۔ دیکھیں یا لطیفو کا معنی آپ سب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے بریک بین۔ تو بریک سی چیز بھی اگر اس کے اندر نفرت کی ہوگی تو وہ بھی ایسے جل کر خاک ہو جائے گی اور اس کے دل میں آپ کی محبت فوری طور پر جنم لے لے گی، فوری طور پر محبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ محبت کا جو لوگ تاثیر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، اگر بار بار آپ نے وظائف کیے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ کہیں عمل کرنے کے دوران آپ کو شیطانی خیالات تو نہیں آتے
آپ کے ذہن کے اندر گندے خیالات تو نہیں آتے؟ اگر تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ جب عمل کرتے ہیں آپ کو گندے خیالات آتے ہیں تو پھر شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہے۔ آپ نے شیطان سے کیسے بچنا ہے، اس کے لیے میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے روحانی وظیفہ چینل پہ، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعہ ہی یہ کتنی وہ آپ کو زندگی بھر فائدہ دینے والی ہے۔ دیکھیں میں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں، جب عمل کا آغاز کرنا ہوتا ہے باوضو کرنا ہوتا ہے، بے وضو نہیں کرنا ہوتا۔ کوشش کریں جسم کو خوشبو لگا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، سردی کا اگرچہ موسم ہے تو آپ یوں کریں خوشبو لگا لیں، غسل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، ورنہ آپ زبان میں منہ میں کوئی میٹھی چیز رکھ لیں تاکہ آپ کا منہ بھی میٹھا رہے، آپ کا جسم بھی خوشبودار رہے۔ یہ خوشبو اور یہ مٹھاس جب آپ کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دے گی کہ آپ کے لفظوں میں خوشبو ہوگی اور لفظوں میں مٹھاس ہوگی، اور پھر جس لفظ کے جس شخص کے لیے بولو گے وہی آپ کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دونوں اسماء مبارکہ کو صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ اگلے جمعۃ المبارک تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی بے پناہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دوبارہ یقیناً کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت پیش نہیں آئے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔